تہجد کی نماز میں کن صورتوں کی تلاوت کی جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، پھر 11 مرتبہ، پھر 10 بار، اور پھر ایک ایک کر کے یعنی تعداد کم کر دی جائے۔ جناب کیا حکم ہوگا؟ قرات نفل کی ہر رکعت میں ضروری ہے۔ اچھا، کہاں سے کی جائے اس کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں آپشن دیا ہے۔ اچھا، چوائس ہے ہماری، ہم جہاں سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ایک حدیث پاک کے مطابق یہ رہا کہ پہلی رکعت میں سورہ دخان اور دوسری رکعت میں سورہ نبا کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تھوڑی طویل صورتیں، تقریباً 1.5 پیج کی ہوں گی، تو اس طرح یہ طویل صورتیں، اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تہجد کی نماز میں طویل قیام بھی ثابت ہے، تو طویل قیام کیا جائے۔ اچھا یہی ہے کہ زیادہ صورتیں جتنی یاد ہیں ان کی تلاوت کر لی جائے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اخلاص ہی کی تلاوت اگر کوئی شخص کرتا ہے اور بالفرض اس کو یہی یاد ہی یہی ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ یہی تلاوت کرنی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص صورت سے خاص لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے پڑھی جا رہی ہے۔ جیسے ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور سورہ اخلاص کے حوالے سے خاص طور پر فرمایا کہ اس صورت سے محبت ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو اس طرح اگر کوئی اپنے خاص لگاؤ کی وجہ سے پڑھنا چاہتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر اس خاص ترتیب سے پڑھی جائے، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، اس طرح کرتے کرتے آخری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، جی، تو یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے، یہ مکروہ تنزیہی میں چلی جائے گی یہ چیز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں 4 آیات ہم نے پڑھی سورہ اخلاص کی، تو دوسری رکعت میں بھی 4 آیات پڑھی جائیں، یا 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، یا 7 ہو جائیں۔ اس سے زیادہ اگر ہوں گی تو یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے یہ عمل۔ بہرحال مکروہ تنزیہی کا مطلب یہی ہے کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھا اور اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔